شکر گزار ہوں مجاہد اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا ظفر اللہ صاحب کا کہ ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ مجاہد ختم نبوت برادر کبیر حضرت مولانا عبدالشکور ربانی صاحب کا مدلل اور مفصل بیان ہوگا، اور استاد الخطبہ خطیب دل نشین حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب چند لمحے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ بلا تمہید میرے نبی کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے، ہر ایک نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، انداز اپنا اپنا ہے۔ صحابہ نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، مفسرین نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، محدثین نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، انداز الگ ہے۔ خطباء نے، بلغاء نے، فصحاء نے، اتقیاء نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، انداز مختلف ہے۔ لیکن آج میں خطباء کی زبان سے نہیں، بلغاء کی زبان سے نہیں، فصحاء کی زبان سے نہیں، مفسرین کی زبان سے نہیں، محدثین کی زبان سے نہیں، قلم نگاروں کے قلم سے نہیں، مصنفین کے قلم سے نہیں، محققین کے قلم سے نہیں، بلکہ اپنے نبی کی سیرت خطباء کے انداز میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں شاعر رسالت کے پاس گیا، یعنی حضرت حسان بن ثابت کے پاس۔ میں نے کہا مجھے میرے نبی کی سیرت بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اور پھر میں امی عائشہ کے دروازے پر گیا، میں نے کہا امی مجھے میرے نبی کی سیرت بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ شَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ لوگوں ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان دنیا کا سورج ہے، میرا سورج کائنات کے سورج سے بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ جو سورج ہے یہ عشاء کے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وہ جو شمع رسالت کا نبوت ہے، آسمان نبوت کا سورج ہے، وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ سورج مشرق سے طلوع ہوا، وہ سورج عرش بری سے طلوع ہوا، یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ سورج عروج پہ رہتا ہے، یہ سورج اپنی روشنی سے جلا دیتا ہے، وہ سورج اپنی روشنی سے جلا دیتا ہے۔ اس سورج کی روشنی ناگوار ہوتی ہے، اس سورج کی روشنی خوشگوار ہوتی ہے۔ یہ سورج اشارے سے آنے والا، وہ سورج اشارے سے بلانے والا، یہ سورج منبع ضیاء ہے، وہ سورج پیکر مصطفیٰ ہے۔ تو میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے میرے نبی کی سیرت بتاؤ، تو علامہ اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتا ہے میرے نبی کی سیرت یہ ہے، اگر میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، سیارے نہ ہوتے، میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، میرے نبی نے
आना ना होता, कवाकिब ना होते, मेरे नबी ने आना ना होता, नुजूम ना होते, मेरे नबी ने आना ना होता, शिमाल ना होता, मेरे नबी ने आना ना होता, मशरिक ना होता, मेरे नबी ने आना ना होता, मगरिब ना होता, मेरे नबी ने आना ना होता, अरब ना होता, मेरे नबी ने आना ना होता, अरब ना होता, मेरे नबी ने आना ना होता, काले गोरे ना होते, मेरे नबी ने आना ना होता, काले ना होते, मेरे नबी ने आना ना होता, आदम सफीउल्लाह ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, नूह नजीउल्लाह ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, मूसा कलीम ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, दाऊद खलीफतुल्लाह ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, इमाम बुखारी ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, इमाम मुस्लिम ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, इमाम इब्न माजा ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, इमाम अबू हनीफा ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, शाफी और मालिक अहमद अहमद बिन हम्बल ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, पीरान पीर ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ना आते, मेरे नबी ने आना ना होता, अबू बकर ना आता, मेरे नबी ने आना ना होता, अदालत ना आती, मेरे नबी ने आना ना होता, शर्मो हया का पैकर कामिलुल ईमान वल हया उस्मान ज़ुन्नुरैन ना आता, मेरे नबी ने आना ना आता, मेरे नबी ने आना ना होता, अलीउल मुर्तज़ा ना होता, मेरे नबी ने आना ना होता, सहाबा रिज़वान ना होते, तो शायर बशर कहते हैं ये फूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये गुल ना होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता, शायर बशर कहते हैं ये जो नमाजी नमाज पढ़ रहा है ये नबूवत का फैज़ है, ये जो कारी कुरान पढ़ रहा है ये नबूवत का फैज़ है, ये जो ज़कात दे रहा है ये नबूवत का फैज़ है, ये जो मुबल्लिग तबलीग कर रहा है ये नबूवत का फैज़ है, ये जो खतीब की किताबत है ये नबूवत का फैज़ है, मशरक़ से मग़रिब तक शिमाल से जुनूब तक हर जगह मेरे नबी का फैज़ान नजर आता है, तो शायर मशरक़ कहते हैं ये फूल ना होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये गुल ना होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा जोर ही देखो तो आप सुभान अल्लाह ही देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ज़मीर अख्तर के पास गया, मैंने कहा मुझे मेरे नबी की सीरत बताओ, तो ज़मीर अख्तर कहता है हुजूर आए तो फिर आफरीश पागी दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ज़मीर अख्तर कहते हैं जब तक मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे इंसान को खाने का तरीका नहीं आता था, पीने का तरीका नहीं आता था, बैठने का तरीका नहीं आता था, माँ बाप के अदब का पता नहीं था, बड़ों की मेहरबानी का पता कोई नहीं था, बच्चों पर शफकत का पता कोई नहीं था, बीवी के एहतराम का पता कोई नहीं था, माँ बाप के हुकूक का पता कोई नहीं था। मेरा नबी आया है उसने आदाब सिखाए हैं, तो ज़मीर अख्तर कहते हैं हुजूर आए तो सिर्रे आफरीश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। और मैं हरिचंद अख्तर के पास गया, मैंने कहा मुझे मेरे नबी की सीरत बताओ, तो हरिचंद अख्तर कहते हैं किसने ज़र्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को बिलाया दरिया कर दिया, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने नसीहा कर दिया, कहा जो नामे मोहम्मद पे कटता है, जो असहाबे मोहम्मद पे कट जाता है, जो असहाबे मोहम्मद पे कट जाता है, जो नामे मोहम्मद पे कट जाता है वो जिंदा हो जाता है, वो मरता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा हक नवाज जिंदा है, मेरा इसार जिंदा है, मेरा आज़म जिंदा है, क्योंकि मेरा हक नवाज कटा है असहाबे मोहम्मद में, मेरा आज़म कटा है मेरा इसार कटा है असहाबे मोहम्मद में, मेरा फरूकी कटा है नाबे मोहम्मद में, मेरा हैदरी कटा है नाबे मोहम्मद में, का जिंदा हो जाते हैं जबरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को जिसने नसीहा कर दिया, का जो नाबे मोहम्मद पे कट जाता है वो जिंदा हो जाता है। मैंने कहा मुर्दार कौन होता है, का मुर्दार का होता है जो सहाबा की दुश्मनी में मरता है। सुभान अल्लाह ढिल्ली है।
سبحان اللہ ڈھیلی اونچے بات سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں چلتے چلتے سہیل عظیمی کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے میرے نبی کی سیرت بتاؤ، تو اس نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل گل فقا نہ ہوتے اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس شان کرم نہ ہوتا، تو ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ میں نے کہا ابو بکر کیسے صدیق بن گیا ہے، عمر کیسے فاروق بن گیا ہے، عثمان کیسے کامل الایمان بل حیا بن گیا ہے، علی کیسے شجاعت کا پیکر بن گیا ہے، معاویہ کیسے کاتب قرآن بن گیا ہے۔ یہ تو جوہنائے عرب تھے، انہیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، اب قرآن ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی تو ہے، اولئک هم الراشدون، یہی تو ہے، اولئک هم الفائزون، یہی تو ہے، والذین معہ، یہی تو ہے، اشداء الکفار، یہی تو ہے، رحماء بینہم، یہی تو ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہی تو ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی اولئک هم الوارثون، یہی تو ہے۔ ارے آقا نہیں آئے تھے، قرآن ان کی تعریف نہیں کرتا تھا، اب الحمد سے والناس تک تو قرآن پڑھتا جا، قرآن سارا کا سارا میرے نبی کی شان کو بھی بیان کرتا ہے اور صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ کہا یہ جوہنائے عرب تھے، انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، آج ساری دنیا صحابہ کے تذکرے کرتی ہے، ساری دنیا صحابہ کے اوصاف بیان کرتی ہے، ساری دنیا صحابہ کے ترانے گاتی ہے، ساری دنیا صحابہ کے وصف بیان کرتی ہے، ساری دنیا صحابہ پر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ میں نے کہا کیوں ہوا ہے؟ تو شاعر نے کہہ دیا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل گل فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ میں اپنا بیان اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ میں مولانا قاسم نوتری کے دروازے پر گیا، میں نے کہا مجھے میرے نبی کی سیرت بتاؤ، میرے نبی کی تعریف بتاؤ۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے ماں کا روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حکمت میں مولا غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور میں چلتے چلتے شیخ الہند کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا حضرت مجھے میرے نبی کی سیرت بتاؤ۔ انہوں نے کہا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر میرے دل کے طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک عرب شاعر اٹھا، اس نے میرے نبی کی سیرت پر، میرے نبی کی زندگی پر 40,000 اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے ایک شعر کہا، اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ میں نے شاعر سے کہا تو نے لکھا کہے، اس نے کہا میں نے نبی کے آنے کو لکھا ہے، نبی کے جانے کو لکھا ہے، نبی کے بچپن کو لکھا ہے، نبی کے کمال کو لکھا ہے، نبی کی ولادت کو لکھا ہے، نبی کے شباب کو لکھا ہے، نبی کے کمال کو لکھا ہے، نبی کے عروج کو لکھا ہے، نبی کی بلندی کو لکھا ہے، نبی کی نبوت کو لکھا ہے، نبی کی رسالت کو لکھا ہے، نبی کے تقوی کو لکھا ہے، نبی کے وصف کو لکھا ہے، نبی کی ہجرت کو بیان کیا ہے، نبی کے معراج کو لکھا ہے، نبی کا چلنا بیان کیا ہے، چہرہ کیسا تھا میں نے یہ لکھا ہے، جبین کیسی تھی میں نے یہ لکھا ہے، رخسار کیسے ہیں میں نے یہ لکھا ہے، داڑھی کیسی تھی میں
میں نے یہ لکھا ہے سینہ کیسے تھا، میں نے یہ لکھا ہے پیغمبر چلتے کیسے تھے، میں نے یہ لکھا ہے اصحاب لکھا ہے، بنات لکھی ہے، ازواج لکھی ہے، ان کے نسب لکھا ہے، ازواج کا نسب لکھا ہے، ازواج کا نسب لکھا ہے. میں